بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور صلوات. حاضرین گرامی، قدر ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے مومنوں، میں نے اس مقدس و مطہر ذکر و بیان کے لیے سورہ مبارکہ نور کی ایک آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، اور جس نے قبر حسین کی زیارت کی ہے اس نے ذریعہ مطہر پہ اس آیت کو لکھا ہوا دیکھا ہوگا. یہ 24واں سورہ ہے، سورہ نور. فرمان الہی ہے، کلام الہی ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نور ہی کمشکات، اس کے نور کی مثل یہ ہے، اس کے نور کی مثل یہ ہے کہ ایک طاق ہے، اس طاق میں ایک چراغ ہے، اور اس چراغ کو شیشے کے فانوس نے گھیرا ہوا ہے. کأنہا کوکب دری، اور وہ چراغ ایسے چمک رہا ہے جیسے آسمان پہ تارے چمک رہے ہوں. موڈ تو نہیں خراب ہے بھئی، کہانی نہیں قرآن. میرے ساتھ رہنا، بڑے پڑھے لکھے لوگ. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اور اللہ کے رسولوں، اس چراغ کو، اس توحید کے چراغ کو جو تیل مل رہا ہے وہ ایک مبارک شجرے سے مل رہا ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ، ہاتھ نہ باندھنا. کہانی نہیں قرآن، ڈائیس نہیں قرآن، اخبار نہیں قرآن. میرے ساتھ رہنا. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اور سنو، اللہ کہہ رہا ہے اس توحید کے چراغ کو جو تیل مل رہا ہے وہ ایک مبارک شجرے سے مل رہا ہے. وہ شجرہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ شجرہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے. جی سلامت رہے، موڈ تو نہیں خراب ہے. ہاتھ نہیں باندھ رہے. بھئی پیچھے والوں کے ہاتھ تو بندھے ہوئے نظر آ رہے. موڈ خراب ہے تو بتا دو. اگر موڈ خراب بھی ہو تب بھی میں کہانی نہیں سناؤں گا. میرے پاس کس سے کہانیاں نہیں ہوتے، لیکن پوری طاقت سے سننا. بھئی کمال ہو گیا، توحید کے چراغ کو جو تیل مل رہا ہے وہ ایک مبارک شجرے سے مل رہا ہے. وہ شجرہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے. وہ شجرہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے. وہ زمین کے سینٹر میں ہے. تو مالک بتا دے کہ زمین کا سینٹر کیا ہے. کہ ہم یہ جوہری پوچھو دنیا کے عالموں سے کہ زمین کا سینٹر ہے خانہ کعبہ. سلامت رہے آپ. بڑے پڑھے آپ ہی ہیں، بڑے پڑھنے کے لوگ. بھئی بڑے میرے ساتھ نہ بچو، میرے ساتھ نہ. بڑے کام کے جملے فکرے نہیں، جملے فکرے میرے پاس نہیں ہوتے. میرے پاس قرآن ہے. مل گئے بڑے پڑھے لکھے لوگ. بھئی کہانی نہیں قرآن. اللہ کہتا ہے وہ جو چراغ ہے توحید کا، اس کو جو تیل مل رہا ہے ایک مبارک شجرے سے مل رہا ہے. وہ شجرہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے. وہ زمین کے سینٹر میں ہے. وہ زمین کے سینٹر میں ہے. زمین کا سینٹر ہے خانہ کعبہ. یعنی وہ شجرہ خانہ کعبہ میں ملے گا. وہ شجرہ خانہ کعبہ میں ملے گا. مالک اس کی نشانی کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ ہم یا جوہری نور علی نور، ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے. سلامت رہے.
اللہ محفوظ رکھے آپ کو. بھائی تھکے ہوئے بیٹھے میرے سامنے, تھکے ہوئے بیٹھے, تھکنا نہیں, میرے ساتھ رہنا. بڑے 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 پڑھنے کے لوگ, بڑے ڈیسائسو مرحلے پہ میں آ گیا. اللہ کہہ رہا ہے زمین کے سینٹر میں ہے وہ شجرہ, اور اس کی نشانی یہ ہے کہ نور علی نور, ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے, ایک نور کے اوپر اس کی نشانی یہ ہے, اس کی علامت یہ ہے کہ وہ شجرہ زمین کے سینٹر میں ہے جس سے توحید کے چراغ کو تیل مل رہا ہے, اور اس کی نشانی یہ ہے کہ نور علی نور, ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے. بھئی سورج کے اوپر سورج نظر نہیں آیا, چاند کے اوپر چاند نظر نہیں آیا, ستارے کے اوپر ستارہ نظر نہیں آیا. یہ کون سا نور ہے جو دوسرے نور کے اوپر ہے؟ تو اگر تمہیں نہ ملے تو فتح مکہ کے دن دوش نبی پہ کھڑے ہوئے علی کو سلامت رہے جی, سلامت رہے جی, کھڑا ہوا علی. چراغ پہ جائے, نور پہ نہیں. بھئی کمال ہوگا, مالک مالک گاڈ پرمیشور پالن ہار اللہ خدا. یہ ملتان کے شاگرد اس کے پڑھ لکھے مومن میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہ قرآن کے علاوہ مانیں گے نہیں کہ وہ نور ہے کون. بتا دے, موڈ خراب تو نہیں, ہاتھ نہ باندھنا. مالک نے بتا دے کہ وہ نور ہے کون. کام جب جوہری سنا ان کو آئے تھے, سورہ مائدہ 5واں سورہ, اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. اللہ کہتا ہے ہم نے توریت نازل کی ہے, اس میں ہدایت بھی ہے, نور بھی ہے. پھر اسی سورہ میں کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ, ہم نے انجیل نازل کی ہے, اس میں ہدایت بھی ہے, نور بھی ہے. اور پھر سورہ یونس میں کہتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا, ہم نے سورج کو ضیاء بنایا, چاند کو نور بنایا. اور پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے واللہ متم نورہ, اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. اور پھر آیت الکرسی میں کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور, میں مومنوں کا ولی ہوں جو مومنوں کو اندھیروں سے نکالتا ہوں اور نور کی طرف لاتا ہوں. نور یعنی ہدایت, ہدایت بھی نور ہے, توریت بھی نور ہے, انجیل بھی نور ہے. پھر سورہ نساء میں کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا, ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ بھی نور ہے. اور پھر سورہ تغابن میں بتا رہا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا, اللہ کہتا فیصلہ کر لو, مجھ پر ایمان لاؤ, میرے محمد پہ ایمان لاؤ, اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے. یہ مل کے پیچھے تک بڑے بڑے پڑھ رہے کے لوگ. بھائی بات یہ ہے, مجھے بریکنگ نیوز پہ ایک آیت تو پڑھنی پڑے گی ورنہ رسم ٹوٹ جائے گی. پڑھ دوں ایک آیت, موڈ خراب تو نہیں ہے, پڑھوں بریکنگ نیوز پہ ایک آیت پڑھ دوں. بھائی میں تو قرآن سنانے آیا ہوں نا, یوٹیوب سے یاد کر کے تھوڑی آیا ہوں کہ جتنا یاد کیا ہے اتنا سنا کے جاؤں. بڑے 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 اب آئے سنو, اللہ کہتا سورہ نساء میں, اللہ سورہ نساء میں کہتا افلا یتدبرون القرآن, یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اگر ہمارا قرآن کسی اور کے پاس سے آتا تو تمہیں اس میں اختلاف ملتا. قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے اس لیے اختلاف نہیں ہے. مالک اختلاف کب ہوتا ہے؟ کام یا جو سورہ قاف کی آیت پڑھو, ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید, اللہ کہتا میرا قول نہیں بدلتا, میرا قول نہیں بدلتا. وما انا بظلام للعبید, اس لیے کہ میں ظالم نہیں ہوں. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ قول اس کا بدلے گا جو ظالم ہوگا, قول اس کا بدلے گا جو ظالم ہوگا. اللہ کہتا میرا قول
نہیں بدلتا کہ آج کچھ کہہ دوں کل کچھ کہہ دوں، اس لیے کہ میں ظالم نہیں ہوں. جو ظالم ہوگا اس کا قول بدل جائے گا. پہلے دن کہا قرآن کافی ہے، دوسرے دن کہا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. سلامت رہے. سلامت رہے. جی ہیں بھئی کمال ہو گیا. پھر پلٹو، پھر پلٹو. میرے ساتھ رہے. موڈ تو نہیں خراب ہے میرے بھائیوں. بھئی آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں آج، آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. مجھے تھکے ہوئے تو نہیں ہیں. پڑھوں گا ابھی آیتیں پڑھوں گا آیتیں. بڑے 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 پڑھ رہے چلو. اور بڑے جملے نہیں، آیتیں. جملے فکرے کہانیاں قصے میرے پاس نہیں ہیں. اب آیت سنو. ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. اللہ کہتا ہم نے جو تمہیں آنکھیں دی ہیں دو، یہ بھی نور ہے. جو آنکھیں دی ہیں بچوں، جو اللہ کہہ رہا ہے جو آنکھیں تمہیں دی ہیں نا، یہ بھی، یہ بینائی، یہ کیا ہے؟ یہ نور ہے. کمال ہو کا اللہ ہے بھائی، کمال کا. کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. اپنے نفس میں غور کیا کرو تاکہ میں سمجھ میں آ جاؤں. تمہیں ہم نے دو آنکھیں دی ہیں، یہ بھی نور ہے. بھائی کمال کا اللہ ہے. ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کا بھائی بنایا، ایک کان کو دوسرے کان کا بھائی بنایا، ایک ہونٹ کو دوسرے ہونٹ کا بھائی بنایا، ایک پیر کو دوسرے پیر کا بھائی بنایا. مٹی والے کو مٹی کا بھائی بنایا، نوری کو نوری کا بھائی بنایا. اچھا اب آپ سلامت رہے. اب میں پڑھتے بچوں سے بات کر رہا ہوں. بھئی کمال دو نور بنائے. نور کتنے تمہارے پورے جسم کے اندر؟ نور کتنے ہیں بھئی؟ گھبرانا نہیں. کتنے نور ہیں؟ دو نور ہیں. کمال ہو گیا. بڑے 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 پڑھ لینے کرو. اللہ کہتا ہم نے دو نور بنائے ہیں. اور اب ذمہ داری سے بول رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کر. ممبر سے نیچے بھی غیر ذمہ دارانہ باتیں نہیں کرتا. بڑے پڑھ لینے کے لوگ ہو. اب جا کے جتنے تمہیں ماہرین ملے، جتنے تمہیں ڈاکٹرز ملے، جتنے تمہیں آنکھوں کے معالج ملے، ان سب سے پوچھ لینا اللہ نے ایک آنکھ کے پیچھے 7 پردے بنائے، دوسری آنکھ کے پیچھے 7 پردے بنائے. مجھ سے ان پردوں کا نام بھی سن لو. کسی پردے کا نام ملتحمہ ہے، کسی پردے کا نام مشیمیہ ہے، کسی پردے کا نام انبیاء ہے، کسی پردے کا نام عنکبوتیہ ہے، کسی پردے کا نام قرنیہ ہے. 7 پردے ادھر بنائے، 7 پردے ادھر بنائے. فیصلہ کر دیا کہ نور جب بھی ملے گا 14 پردوں سے. سلامت رہے. جی ہے سلامت رہے. جی ہے 14 پردوں سے. کمال کا اللہ بھائی. نور 14 نور بھائی کمال ہوگا. نور جب بھی ملے گا 14 پردوں سے چھن کے ملے گا. 7 پردے ادھر بنائے. 7 پردے. موڈ خراب ہو گیا. 7 پردے ادھر ہیں، 7 پردے ادھر ہیں. نور جب بھی تمہیں ملے گا 14 پردوں سے چھن کے ملے گا. بھئی کمال ہو گیا. اللہ نے عقل ایک بنائی، پردے میں 14 رکھے، سامنے 2 کو بھیجا. سلامت رہے. بھائی کیا ہے؟ عقل ایک بنائی، سپریم ہے سب کی. عقل ایک سپریم ہے سب کی. عقل ایک بنائی، پردے میں 14 ہیں، سامنے 2 کو بھیجا. اچھا آپ جلدی سے بچاؤ. بچوں سے پوچھ رہے ہیں، چھوٹے بچے بیٹھے. کس کلاس میں پڑھتے ہو بھائی؟ 7 میں پڑھتے ہو. بڑے پڑھے لکھے لوگ 7 میں پڑھتے ہو نا. تمہارے جسم میں سب سے چھوٹی چیز کیا ہے؟ سب سے چھوٹی چیز پارٹس آنکھ. اور سب سے لمبی کیا ہے؟ ٹانگ.
کمال ہو گیا. سب سے چھوٹی آنکھ، سب سے لمبی ٹانگ، دونوں کی قسمت اللہ نے وکری بنائی. جو چھوٹا ہے اس کی قسمت میں نور آیا، جو لمبا ہے اس کی قسمت میں جوتے آئے. بھئی میں تو اللہ کے عدل کی بات کر رہا ہوں، میں تو اللہ کے عدل کی بات کر رہا ہوں. سورہ انفطار میں کہتا ہے یا ایھا الانسان ما رب اللہ سورہ انفطار میں کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے بھٹکا دیا؟ تیرا رب وہ ہے جس نے تیرے اندر عدل قائم کیا. یہ اس کا عدل ہے کہ جس کو جس مقام پہ چاہے رکھ دے. جو میں بول رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. اچھا بھائی ٹھہر جاؤ. بڑے پڑھے لکھے لوگ موڈ خراب تو نہیں ہوا؟ بڑے زور و شور سے چلے جا رہے تھے، دوڑتے چلے جا رہے تھے، آنکھ میں کچھ لگ گیا، آنکھ ہو گئی خراب. ڈاکٹر کے پاس آئے، ڈاکٹر نے کہا تمہاری آنکھ ضائع ہو گئی. آنکھ ضائع ہو گئی. بھائی ناک آنکھ کے پہلو میں ہے، کاٹ کے لگا دو. کانے بھی پہلو میں تو ہے مگر نور کی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتی. سلامت رہیں آپ. بڑے پڑھے لکھے رہو. اچھا بھی سب سے لمبی ٹانگ ہے، آنکھ کی جگہ پہ لگا دو اسے. کانے بھی ہے تو لمبی مگر نور کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتی. تو اب ڈاکٹر نے کہا پتھر کی آنکھ بناؤ، پتھر کی آنکھ بناؤ تاکہ پتہ نہ چلے تمہاری آنکھ ضائع ہو گئی ہے. تو اب پتھر کی مصنوعی آنکھ، آرٹیفیشل آنکھ بنائی. اب وہ ہے تو نقلی مگر اصلی کی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے. پتھر کی آنکھ. پیچھے والوں کے تو ہاتھ ابھی بھی نہیں کھل پا رہے. پتھر کی آنکھ، نقلی آنکھ بنائی اور اصلی نوری کی جگہ پر بٹھا دی. کہا بھئی ہے تو یہ پتھر کی نقلی، بیٹھی رہے نور کی جگہ پہ لیکن یہ نقلی رہے گی. اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ نقلی آنکھ ہے؟ اب تم نے اسے لیٹر دے دیا کہ ذرا پڑھ کے سناؤ. تو نقلی آنکھ نے جب لیٹر دیکھا تو اس کی تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اس نے اصلی آنکھ سے کہا کہ تو پڑھ کے بتا دے. اصلی آنکھ نے پڑھ کے بتا دیا. تو نقلی آنکھ کہنے لگی کہ آج تو نے میری عزت بچا لی، اگر تو نہ ہوتی میں ہلاک ہو جاتی. سلامت رہی ہے، سلامت رہی. میں موڈ تو نہیں خراب ہوا. ایک آیت اور پڑھ دوں مل کے. بے شمار زندہ باد، زندہ باد. میں موڈ تو نہیں خراب ہوا. بڑے پڑھ لے. ایک آیت اور پڑھ دوں، میرا من مچل رہا ہے. ایک آیت اور سنا دوں. بڑے سورہ اعراف میں اللہ کہتا ہے اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اور اب سورہ اعراف 7واں سورہ کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. اللہ نے اپنے نور کی ہلکی سی چھوٹ طور پر دکھلائی. فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے اپنے نور کی ہلکی سی چھوٹ طور پر دکھلائی. موسیٰ بے ہوش ہو گئے، پہاڑ کے پرخچے اڑ گئے اور موسیٰ کے ساتھی جل کے مر گئے. موڈ خراب ہو گیا. اچھا بھئی کمال ہو گیا. نور تو ایک تھا، نور ایک تھا. نبی بے ہوش ہو گیا. اثر تین ہوئے. نور ایک، تجلی ایک، نور ایک، اثر تین. نبی بے ہوش ہو گیا، نبی کے ساتھی جل کے مر گئے
اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. یہ اثر تین کیوں ہوئے؟ کہا بھئی تینوں کی جنس الگ الگ تھی. ملتان کے اتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تینوں کی اثر تین کیوں ہوئے؟ اثر کیوں ہوئے تین؟ اس لیے کہ تینوں کی جنس الگ الگ ہے. موسیٰ کی جنس اور ہے، موسیٰ کے ساتھیوں کی جنس اور ہے، پہاڑ کی جنس اور ہے. ساتھی جل کے مر گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے. یعنی فیصلہ ہو گیا کہ ساتھی نبی جیسا نہیں ہے، نبی ساتھی جیسے نہیں ہے. موڈ خراب ہو گیا. بھئی ہاتھ نہ باندھنا. اچھا اب جلدی سے بتاؤ وہ کس کا نور تھا؟ نور کی ہلکی سی چھوٹ دکھلائی اللہ نے. وہ کس کا تھا؟ رب کا. آیت تو یہ کہہ رہی ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ. ہم نے اپنی تجلی کی، ہم نے اپنے نور کی ہلکی سی چھوٹ دکھلائی. موسیٰ بے ہوش ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، مالک بھئی کمال ہو گیا. سب نے یہی لکھا کہ وہ اللہ کا نور ہے، لیکن مجھے معاف کرنا، اللہ لا مکان ہے، اور لا مکان کا نور مکان میں چمک نہیں سکتا. بھائی تھکنا نہیں، گھبرانا نہیں. اللہ کون ہے؟ اللہ لا مکان ہے، اللہ لا زمان ہے، اللہ لا محدود ہے، اللہ لا مکان ہے. اور طور کا پہاڑ مکان ہے. لا مکان کا نور مکان میں آ نہیں سکتا. اگر لا مکان کا نور مکان میں آ جائے تو وہ اللہ نہ رہے. تو مالک وہ کس کا نور تھا کہ طور کے پرخشے اڑ گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے. کہا مجھے جوہری میں نے آیت میں نشانی بتا دی، جعلہ دکا. وہ نور اتنا طاقتور ہے کہ اگر طور پہ آئے گا تو طور کو پرخشے اڑا دے گا، پہاڑ توڑ دے گا. یعنی فیصلہ ہو گیا کہ وہ نور اگر پہاڑ پہ چمکے گا تو پہاڑ توڑے گا، اور اللہ کے گھر میں آئے گا تو دیوار توڑے گا. دیوار بھائی فرما رہے ہیں کہ موڈ تو نہیں خراب ہے. موڈ کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ بانیان مجلس پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فرش اعضا پہ بیٹھے ہوئے ہیں. موڈ کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ میں کسی ایرے غیرے کا ذکر تھوڑی کر رہا ہوں. بھائی موڈ تو اس وقت خراب ہوتا ہے، یار موڈ اس وقت خراب ہوتا ہے کہ دیکھو جو ڈائبیٹک ہو، جسے شوگر ہو، اس کا موڈ خراب رہتا ہے، اس لیے کہ وہ شکر سے دور رہتا ہے. تو جو جس کو شوگر ہو وہ شکر سے دور رہے گا، جس کو بلڈ پریشر ہو وہ نمک سے دور رہے گا، جس کا پیٹ خراب ہو وہ چکنی غذاؤں سے دور رہے گا، جس کا شجرہ خراب ہو وہ علی سے دور رہے گا. بھائی کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ. ایک آیت اور پڑھ دوں بھائی؟ سال میں ایک مرتبہ تو آتا ہوں، تو اگر میں قرآن نہ سناؤں تو کیا سناؤں؟ اب ایک آیت اور پڑھ لو، سورہ حدید کی آیت. بڑے پڑھے لکھے لوگ، اور جملے نہیں آیتیں. جس کے پاس پڑھنے کے لیے نہ آیت ہو نہ روایت ہو، وہ ممبر پہ آ کے سیاست کرے گا، عبادت تو نہیں کرے گا. یہ ممبر قرآن کی جگہ ہے بھائی، یہ ممبر حدیث کی جگہ ہے، یہ ممبر اپنے پروٹوکول کے اظہار کی جگہ نہیں ہے. تو میرے ساتھ رہنا. بڑے پڑھے لکھے لوگ. اب ایک آیت پڑھ رہا ہوں سورہ حدید کی. موڈ تو نہیں خراب ہو گیا؟ نوجوان بھائی میں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، تمہارے لیے، پیچھے جو کھڑے ہیں ان کے لیے بھی آیت پڑھ رہا ہوں. بڑے پڑھے لکھے. ہاتھ نہ باندھنا. سورہ حدید میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے داروں، اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو،
وآمنوا برسولہ، اور میرے رسول پہ ایمان لاؤ۔ مالک تیرے رسول پہ ایمان لے آئے تو ملے گا کیا؟ کہا پڑھو آگے، یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ فی الناس۔ اگر تم میرے محمد پہ ایمان لے آئے تو میں تمہیں اپنی رحمت کے 2 برابر کے ٹکڑے دوں گا۔ میں تمہیں، آپ سلامت رہے، اگر تم میرے محمد پہ ایمان لائے تو اللہ کہہ رہا بھائی کمال ہو گیا، یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ فی الناس، میں تمہیں اپنی رحمت کے 2 برابر کے حصے دوں گا، ویجعل لکم نورا تمشون بہ فی الناس، اور تمہیں ایک نور دوں گا جس کے ذریعے تم ہدایت پاؤ گے۔ تو اللہ محمد پہ ایمان لانے والوں کو گفٹ بتا رہا ہے، تحفہ بتا رہا ہے، اگر تم میرے محمد پہ ایمان لے آیا تو میں تجھے اپنی رحمت کے 2 برابر کے حصے دوں گا اور ایک نور دوں گا۔ تو اب جس کے پاس یہ 2 برابر کے رحمت کے ٹکڑے ہوں گے وہی محمد کا مومن ہوگا۔ مالک وہ رحمت کے 2 برابر کے حصے ہیں کون؟ کیا میرے محمد سے پوچھ لے، میرا نبی مسجد میں بیٹھا ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، میرے نبی نے آیت کی تلاوت فرمائی، صحابی درمیان سے کھڑا ہوا اور کہنے گا اللہ کے رسول یہ رحمت کے 2 برابر کے حصے کیا ہیں؟ میرا محمد مسکرایا، کہا اسمی رحمت فی القرآن، ارے میرا ہی نام تو رحمت ہے قرآن میں، کیا تو نے آیت نہیں پڑھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اسمی رحمت فی القرآن، میرا ہی نام رحمت ہے قرآن میں۔ پھر صحابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول یہ سمجھ میں آ گیا کہ آپ رحمت ہے، لیکن یہ 2 برابر کے حصے کون ہے؟ کفلین کون ہے؟ کفلین کون ہے؟ 2 برابر کے حصے کون ہے؟ میرا محمد مسکرایا، کہنے لگا تو نے سنا نہیں، اللہ نے عرش پہ کہا کفلین، میں نے فرش پہ کہا حسنین، یہ ہے 2 برابر۔ کفلین آگے مکمل کروں یا چھوڑ دوں؟ بات کمپلیٹ کروں، موڈ تو نہیں خراب ہوا؟ مکمل کر دوں؟ سنا چکا ہوں میں یہاں پہ شاگردیز میں، پھر سنا دوں؟ ول پڑھوں؟ بھئی کمال ہو گیا۔ نوحہ خان سے کہتے ہیں کہ یار نوحہ سنا دو وہ والا، شاعر سے کہتے ہیں وہ شعر سنا دو۔ یہ اتنا پڑھا لکھا مجمع ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ آیت دوبارہ سناؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ قرآن کافی والے نہیں ہیں، یہ قرآن سمجھنے والے ہیں۔ بھئی اس سے پہلے میں ایک آیت اور سنا دوں، ایک آیت اور سنا دوں۔ اچھا میں بات تو کمپلیٹ ہو جائے، ورنہ میں نے کہیں اور نکل گیا تو پھر واپس آنا مشکل ہوگا۔ میں اس کو بات کو تو مکمل کروں کہ فلین 2 برابر کے حصے، اللہ نے کہا کفلین، محمد نے کہا حسنین، حسن اور حسین۔ بھائی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ میرے نبی نے ایک زانو کو دائیں طرف بٹھایا، ایک نواسے کو دائیں زانو پہ بٹھایا، چھوٹے نواسے کو بائیں زانو پہ بٹھایا، اور کہیں گے میرے ساتھیوں یاد رکھنا کہ یہ جو حسن ہے نا یہ سر سے کمر تک مجھ جیسا ہے، اور یہ جو حسین ہے یہ کمر سے پنجوں تک مجھ جیسا ہے۔ کمال ہو گیا، سر سے کمر تک حسن مجھ جیسا اور کمر سے پنجوں تک حسین مجھ جیسا۔ اللہ کے رسول الٹ پلٹ کے کہہ دے کہ سر سے کمر تک حسین مجھ جیسا اور کمر سے پنجوں تک حسن مجھ جیسا۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، سر سے کمر تک حسن مجھ جیسا اور کمر سے پنجوں تک حسین مجھ جیسا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سر سے کمر تک میں ہے ہاتھ اور کمر سے پنجوں تک میں ہے پاؤں۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں دنیا والوں کو کہ حسن کے ہاتھ میرے ہاتھ، حسین کے پاؤں میرے پاؤں۔ اگر حسن سلو نامہ لکھے تو حسن نے نہیں میں نے لکھا، اور اگر حسین یزید کو ٹھوکر مارے تو میں نے ٹھوکر ماری۔ یا فاطمة الزهراء صلی اللہ فاطمة الزهراء صلی اللہ علیہ